بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 اور 81 تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ آئیے اب ہم اس کی مختصر تفسیر جان لیتے ہیں، تفسیر پر غور و فکر کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان آیات میں کئی گمراہ فرقوں کا بیان فرمایا ہے۔ پہلے اس فرقے کا بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتا تھا، پھر دوسرے فرقے کا بیان کیا جو منافقین تھے، پھر تیسرے فرقے کا بیان کیا جو مجادلین تھے اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے تورات کی ایسی آیات بیان نہ کرو جو خود تمہارے خلاف حجت ہوں۔ اس کے بعد پھر چوتھے فرقے کا بیان کیا جو عوام اور ناخواندہ لوگوں، یعنی کہ جو ناخواندہ لوگ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے امیین فرمایا ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم امی کسے کہتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ امی وہ شخص ہوتا ہے جو نہ لکھتا ہے اور نہ ہی پڑھتا ہے، یعنی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یعنی جس طرح سے وہ دنیا میں آیا، جیسے وہ پیدا ہوا ناخواندہ ان پڑھ، وہ اسی حالت پر ہی رہتا ہے، اور اس نے نہ کوئی علم حاصل کیا نہ اس کو کوئی علم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ما سوا امانی کے۔ اب یہاں پر امانی جو ہے لفظ وہ امیہ سے نکلا ہے، امنیہ جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، یعنی عام ان پڑھ لوگ صرف زبانی تورات کو پڑھ لیتے ہیں، اس کا معنی نہیں جانتے۔ آپ دیکھ لیجئے جس طرح ہمارے یعنی کہ بر صغیر میں عام جو ہے وہ خواندہ لوگ قرآن مجید کی عبارت کو معنی سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، خواندہ کہتے ہیں ان پڑھ، یعنی کہ قرآن پاک کو صرف حصول ثواب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم ان کی آیات کے ترجمے پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تو جس طریقے سے آج کل کے دور میں ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی کہ بر و صغیر پاک و ہند میں جو پایا جاتا ہے کہ عام طور پر جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اب اس جو امنیہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہوتا ہے تمنا کرنا یا آرزو کرنا، یعنی کہ ان کی صرف یہ تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا اور ان کے گناہوں پر گرفت نہیں فرمائے گا، اور ان کے جو آباء و اجداد میں جو انبیاء کرام ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے، اور ان کے علماء کی جو تمنائیں تھیں کہ دوزخ کی آگ ان کو صرف چند دن جلائے گی، تو یہاں پر انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس آیت پر غور و فکر کریں تو آج ہمارے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری بخشش فرمائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور سفارش فرمائیں گے۔ اسی بنیاد پر جو ہے ہم لوگ جی رہے ہیں اور گناہ کو دن رات بڑی ڈٹائی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ جو کتاب قرآن کریم ہمیں دی گئی ہے، عطا کی گئی ہے، نہ صاحب قرآن کی ہمارے دل میں خدا نخواستہ منزلت و قدر ہے، اور نہ ہی اس پاک کلام کی قدر و منزلت ہے۔ ویسے تو دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، دعوے ہمارے بہت بڑے ہیں، بلند و بالا ہیں، لیکن اپنے دعووں میں ہم خود ہی جھوٹے ہیں، وعدہ خلاف ہیں اور کمزور ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی کچھ یہی حال تھا، وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذکر فرمایا اور ان کے انجام کا بھی ذکر فرما دیا، اور یہ یقیناً ان کا انجام جو یاد دلایا جا رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جھوٹی اور من گھڑت باتوں کی کتاب کا علم جو رکھتے ہیں، جھوٹی من گھڑت باتیں اپنے پاس جو بنا لیتے ہیں اور جو انہوں نے اپنے علماء سے سن لی ہیں اسی پر وہ یقین رکھتے ہیں اور انہی کو بطور تقلید مانتے چلے آ رہے ہیں، تو یہاں پر جو امنیہ کو تمنا کا معنی میں محمول کرنا زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کی جو آیات جتنی بھی کی گئی ہیں ان میں اسی جو تمنا ہے اور جو آرزو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اب دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے۔ اب دیکھیے کہ وہ اس کو توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، وہ اللہ پاک کے کلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اب یہ بات مشرک اور کفاروں کی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے گئے، تو لہٰذا ان کی اسی میں موت آ گئی۔ چونکہ مومن جو ہیں وہ خواہ کیسے بھی گناہ گار ہوں، کچھ بھی ہو، تو ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ یعنی کہ جو گناہ ہوتے ہیں گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قالوا لن تمسنا النار، تو یہ ہے کہ جو یہودی تھے ان کا یہ ڈھکوسلے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم خدا کے محبوب و مقبول ہیں اس لیے ہمارے گناہ معاف ہیں۔ دوسرا کا یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ انبیاء اور رسول ہیں اس لیے وہ ہم کو دوزخ سے بچا لیں گے۔ تیسرا ان کا جو خیال تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم چند روز کے لیے جائیں گے۔ پھر ان کا یہ تھا کہ مستحق ہم جو ہے نا مستحق نبوت جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارا ہی خاندان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو جو حسد ہوا اور جو اختلاف ہوا اسی بات پر ہوا تھا کہ یہ عرب میں کیوں آ گئے ہیں۔ ہمارا ہی حق تھا کہ تمام انبیاء کرام چونکہ ہمارے درمیان آئے ہیں اور ہم میں سے آئے ہیں، تو لہٰذا جو آخری نبی جن کا ذکر تھا قرآن پاک تورات میں جو ہم پڑھ رہے تھے، تو ہمارے جو آخری نبی تھے وہ بھی ہم میں سے ہی آتے۔ تو اس حسد اور عناد اور بغض کی بنا پر وہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے، آپ کی نبوت سے انکار کیا۔ اب دیکھیے ان کے جو عقیدے ہیں وہ فاسد بنیاد پر تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ وہ دین موسوی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے اس کو دائمی اور غیر منسوخ سمجھتے تھے کہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا، یہ دین دائمی تا قیامت تک کے لیے سے موسیٰ علیہ السلام جو دین ہے ان کا تا قیام قیامت تک ہے۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے سے خود کو کافر بھی نہیں سمجھتے تھے، اگر کسی گناہ کی پاداش میں دوزخ میں گئے بھی تو بعد یعنی کہ چند دن کی نجات ہو جائے گی، اور ان کی یہ رائے فاسد ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا، اور ان کو یعنی کہ یہی ان کے کفر کی وجہ بھی یہی تھی۔ اب ان کی نجات کا وعدہ کسی آسمانی کتاب میں بھی ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ میری پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن اسے قبول کرنے کے بعد میں ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد پر سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ جو بنی اسرائیل والے تھے ان کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرتے تھے اور اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ تو ان کو وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے اوپر یہ باتیں میں نے تم سے ان باتوں پر عہد لیا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اب دوسرا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو دوسرا بڑا حکم ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی جو خدمت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہ کہے، وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھے بیٹھے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوشی دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، اور ان کے وفات کے بعد ان کے لیے اصالہ ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو، یعنی کہ جو شرعی وصیتیں ہوتی ہیں، ہر وصیت نہیں، اگر وہ جو غیر شرعی وصیت ہوگی وہ نہیں، جو شرعی وصیت ہوگی اور جائز وصیت ہوگی ان کو پورا کرے اور ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ اور والدین کے ساتھ بھلائی یہ بھی ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح اور تقویٰ اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ اس آیت مبارکہ میں جو والدین کے بارے میں حکم ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ آپ نے کہا، اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کرو۔ یہ بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس طرح سے بخاری اور مسلم شریف میں ہمیں ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اسی طریقے سے معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس جہاد کے بارے میں مشورہ لینے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی اس کی خدمت بجا لاتے رہو، کیونکہ جنت اس کے پاؤں تلے ہے، اسی خدمت پر تمہیں جہاد کا اجر ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے بیان کیا ہے۔
پیاری بہنوں اس کے بعد حکم ہوتا ہے وذیل قربا اور رشتہ داروں سے، یعنی کہ حقوق العباد میں سب سے مقدم جو حقوق ہیں وہ ماں باپ کے ہیں، پھر دوسرے رشتہ داروں کے، اور پھر غیروں کا اس کے بعد کسی یتیم کا سب سے زیادہ مقدم رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام میں جو حقوق العباد ہیں ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ حقوق اللہ پورے کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، فرض روزے کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر فلاحی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے والدین ان سے ناراض ہیں، والدین کی خدمت اسی طریقے سے نہیں کرتے، یا رشتہ داروں کے حقوق اسی طریقے سے ادا نہیں کرتے جس طریقے سے کرنے چاہیے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ حقوق اللہ پورے کرتے تھے، لیکن دوزخ میں کس وجہ سے چلے گئے کہ وہ انہوں نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا۔ اب دیکھو صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور تمام دیگر اعمال لے کر آئے گا، اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بروز قیامت کس طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ کام لے گی کہ جن لوگوں نے عبادات تو مکمل کی ہوں گی لیکن حقوق العباد میں کمی زیادتی کی ہوگی، تو بروز قیامت اس کی ساری نیکیاں ان کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی گناہ بڑھ گئے ساری نیکیاں دینے کے باوجود، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جن کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ہمیں اس دن سے بچنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب اچھی بات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت کرنا، ہر طریقے سے جیسے بھی ممکن ہو سکے کہ آپ اچھی بات، نیکی کی بات، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیہ مبارکہ میں اور قرآن پاک کے کئی مقامات پہ اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کو، اچھی اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ نہیں ہوتا کہ منہ پر تو بہت عزت کی جائے، بہت زیادہ محبت کا دعوے کیے جائے، لیکن پیٹھ کے پیچھے چھرے گھونپے جائے، پیٹھ پیچھے خلاف باتیں کی جائے، پیٹھ پیچھے جو ہے نا برائیاں کی جائے۔ یہ عام معاشرے کا اصول بن چکا ہوا ہے، منافقانہ رویہ ہے، سامنے تو بالکل بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بالکل غلط بات ہے۔ اچھے طریقے سے بات کرنا، بات پہنچانا، اور پیٹھ پیچھے بھی اچھے طریقے سے کسی کو یاد کرنا، ایک یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا، یعنی کہ واعظ کرنا، نصیحت کرنا، اچھے اچھے بیان کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر ہمارا الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے ہی ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی، تو البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، اور اس گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لائے۔ ان کی بات یہاں پہ الا قلیلا منکم، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں، اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی، اب دیکھا جائے تو افسوس، یعنی کہ یہ جو زمانہ ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، مسلمانوں کی بھی حالت ایسی ہی ہے، اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ کاش کہ ہم اس آیہ مبارکہ سے سبق سیکھیں، غور و فکر کریں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے، کلمہ پڑھ کر
ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، کہ تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یہ ایک اور وعدہ جو ہے وہ یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب تم نے یعنی کہ جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کو گواہ ہو۔